قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ آج اس شہید میجر کی ماں کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس کے دوسرے بیٹے کو وطن عزیز سے کیوں بے دخل کیا گیا۔ آج اس شہید بیٹوں کی ماں کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس کے دوسرے بیٹے کو بھی دنیا سے کیوں بے دخل کر دیا گیا۔ پہلے ملک سے بے دخل کیا گیا اور اب دنیا سے ہی بے دخل کر دیا گیا۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں ایسے حقائق آپ کے سامنے لایا ہوں جس کو جاننے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے چھپے کون سے ایسے خفیہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے آج ارشد شریف ہم میں نہیں رہے۔ کس نے ارشد شریف کو لندن سے نیروبی بلوایا؟ اگلی منزل ارشد شریف کی کیا تھی؟ کیا معاملات نیروبی میں طے پا رہے تھے اور پھر اچانک گولی مارنے کی خبر کہاں سے آ گئی؟ کیا یہ کوئی ڈکیتی کی واردات تھی یا پھر ایک مکمل منصوبے کے تحت ارشد شریف کو قتل کیا گیا؟ ارشد شریف کی اہلیہ کی تازہ ترین ٹویٹ نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ آئیے ارشد شریف کے قتل کے پیچھے چھپے اصل محرکات کی طرف چلتے ہیں۔ عینی شاہدین نے کیا دیکھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ارشد شریف کی وطن واپسی کی ڈیل مکمل ہو چکی تھی، ان کا بول نیوز کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا اور عن قریب وہ وطن واپس آ رہے تھے۔ یوں کہہ لیں جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ وطن واپس آ رہے تھے، لیکن جان لینے والوں نے آج بتا دیا کہ تم بچ نہیں سکتے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں، حادثہ کہیں بھی پیش آ سکتا ہے۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ایک مقام پر گولی لگی جن سے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ اس وقت ارشد شریف کے قتل کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھل گیا ہے۔ ارشد شریف کی میت کو وطن واپس لانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ سمیع ابراہیم نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کی سپاری دی گئی تھی، انہیں سنائپر کے ذریعے گولی مروائی گئی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ارشد شریف کے سر میں گولی ماری گئی۔ وہ 2 روز قبل ہی لندن سے نیروبی پہنچے تھے۔ عینی شاہد جو کہ ڈرائیور ہی تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ پیسنجر سیٹ پر ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے اور حیران کن طور پر دوران ڈرائیو انہیں گولی مار دی گئی، جس کی تصدیق کینیا کی پولیس نے بھی کر دی ہے۔ جب سے ارشد شریف پاکستان سے گئے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے پاکستانی عوام سے رابطہ رکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا پہلے سے کہیں زیادہ لینا شروع کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر باقاعدہ ویڈیوز ڈالنی شروع کر رکھی تھیں جس میں وہ اپنا تجزیہ اور خبریں پیش کرتے تھے، لیکن اپنی آخری ویڈیو میں انہوں نے بہت سے رازوں سے پردہ بھی اٹھایا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر کچھ اہم لوگ بڑوں سے ملنے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے انہیں مختلف نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو کینیا بلایا؟ کینیا میں کس شخصیت سے ملنے ارشد شریف گئے تھے؟ کیا وہاں کسی اہم شخصیت سے پاکستان جانے کے لیے کوئی مذاکرات ہو رہے تھے؟ قاتل کون ہے؟ ارشد شریف کے قتل کا منصوبہ کہاں بنا اور افریقہ کو ہی کیوں محفوظ ٹھکانہ سمجھا گیا ارشد شریف کے قتل کے لیے؟ ارشد شریف کے قتل کی اصل وجوہات کیا تھیں؟ اور اللہ نہ کرے لیکن ایک ارشد شریف نے اپنی جان دے کر باقی سب کی جانیں محفوظ کر گیا ہے۔ ایسی کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ارشد شریف لندن سے نیروبی گئے تھے اور نیروبی کے بعد ان کی اگلی منزل کیا تھی جس کی وجہ سے انہیں وہاں پہنچنے سے قبل ہی کینیا میں قتل کر دیا گیا؟ نیروبی میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ ہائی کمیشن ارشد شریف کے قتل کی کینین حکام سے تصدیق کی کوشش کر رہا ہے اور ہائی کمیشن کینیا کے اعلیٰ ترین حکام سے رابطے میں ہے۔ ابھی تک کی کنفرم اطلاعات کے مطابق پاکستان کے معروف اینکر اور صحافی ارشد شریف کو اتوار اور پیر کی درمیانی شب ان کے اہل خانہ کے مطابق انہیں کینیا میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ارشد شریف کی میت کو پاکستان منتقل کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں بیرسٹر شعیب رزاق نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ارشد شریف کی میت کو پاکستان منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں ان حالات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا بھی کہہ دیا گیا ہے۔
جن میں ارشد شریف کو ملک سے باہر جانا پڑا۔ سماعت کے دوران جسٹس اطہر مناللہ نے سوال پوچھا کہ ارشد شریف کی میت کہاں ہے، جس پر بیرسٹر شعیب رزاق نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ارشد شریف کی میت کینیا کے شہر نیروبی میں ہے۔ کینیا میں موجود پاکستانی سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ کینیا کے حکام سے رابطے میں ہے۔ ارشد شریف پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سے ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے اہل خانہ نے بھی کینیا میں ہونے والے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، لیکن تاحال اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ان کی اہلیہ جویریہ صدیق نے ایک ٹویٹ میں کینین پولیس کے حوالے سے اس خبر کی تصدیق کی اور اپیل کی کہ ان کے اس غم میں ان کی نجی زندگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ دوستو، ارشد شریف کے دل میں بہت سے راز تھے جو ان کی شہادت کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے۔ ایسے اور بہت سے راز معروف صحافیوں اور سیاستدانوں کے سینوں میں بھی دفن ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کے سینوں میں چھپے راز کبھی باہر آئیں گے یا نہیں۔ کیا یہ راز بھی ارشد شریف کی شہادت کی طرح زمین میں دفن ہو جائیں گے اور مکروہ چہروں سے شاید کبھی نقاب نہیں ہٹے گا؟ دیکھیں دوستو، ان آخری تصاویر سے متعلق جب ہم نے ایک تفتیشی پاکستانی افسر سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں جو ان کی اہلیہ نے ایسا کہا کہ ہسپتال میں لی جانے والی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کی جائیں، اور ان میں سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ارشد شریف کا واقعی کوئی کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا پھر کچھ ایسا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے ارشد شریف کی چہرہ شناسائی مشکل ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ارشد شریف کی اہلیہ کی اس ایک بات سے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید واقعی کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی آخری تصاویر کو سوشل میڈیا پر شیئر نہ کیا جائے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے جو اب اپڈیٹ کی جا رہی ہے کہ چلتی گاڑی میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ارشد شریف کو گولی ماری گئی ہے اور گولی بھی سیدھا سر میں لگی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد کچھ حالات ایسے نہ رہے ہوں گے کہ ان کی آخری تصاویر کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا جائے۔ دوسری طرف عمران ریاض خان نے اپنے دوست، اپنے بھائی ارشد شریف سے ہونے والی آخری گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف نے مجھے آخری گفتگو میں کہا تھا کہ عنقریب ہم میں سے کسی ایک کو نشانہ بنایا جائے گا۔ عمران ریاض نے کہا کہ ارشد شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک ہم میں سے کسی ایک کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک ان کے دل کو تسلی نہیں ہوگی، اور وہ ہم میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ اپنی گفتگو کے دوران ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جس کے ساتھ بھی کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم اس کا ساتھ ضرور دیں گے۔ عمران ریاض کا کہنا تھا کہ اب بتائیں میں ارشد شریف کا کیا ساتھ دوں، اب میں ارشد شریف کی کیا لڑائی لڑوں۔ عمران ریاض نے کہا آخری اطلاعات آنے تک ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہ لندن میں مقیم ہیں، پھر کچھ دوستوں سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لندن سے اچانک نیروبی منتقل ہو گئے ہیں۔ اب نیروبی ارشد شریف کو کس نے بلایا تھا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ وہ نیروبی کیا کرنے گئے تھے اور وہاں کس کے پاس ٹھہرے تھے، یہ سب سے اہم سوالات ہیں جس کے بعد یہ معلوم پڑ جائے گا کہ نیروبی میں ارشد شریف کا قتل کیسے اور کیوں ہوا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں افریقہ اس طرح کی وارداتوں کے لیے بڑا ہی آسان ملک ہے۔ یہاں کرائے کے قاتل بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب چاہے آپ نے کار حادثے کے ذریعے کسی کو مروانا ہو یا پھر سنائپر کے ذریعے، کرائے کے اجرتی قاتل یہاں ایک بڑی تعداد میں موجود رہتے ہیں، اور بس ایسا ہی کچھ ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے۔ خیر، یہ تو سب وہ خبریں ہیں جو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں۔ مصدقہ اطلاعات پاکستانی ہائی کمیشن کی طرف سے ہی ہمارے سامنے آئیں گی، جس پر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔